بال شریف ہے، بڑے عظیم بزرگ جہاں لیٹے ہوئے ہیں. یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. حضرات بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے ایک بات کہی تھی، اپنی ماں سے ایک بات کی. آپ توجہ رکھیں گے، میں لطائف نہیں پڑھ سکتا. ترکی اور شام میں زلزلے کی وجہ سے کئی لاکھ اموات کے اعلانات ہو رہے ہیں، تو میں کیا لطیفے سناؤں آپ کو، خود لطیفہ بن گیا ہوں میں. سنیں میری بات کو. بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا میری ماں آج تیرے فرید بیٹے کا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے، جو اسے دیکھتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. آپ کی آواز میری آواز پر غالب رہی، پھر میں ریویس کرتا ہوں. فرمایا بابا فرید نے کہ میری ماں آج تیرے فرید کو جو دیکھتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے. شرابی دیکھتا ہے اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جو زانی اسے دیکھتا ہے اسے سچی راہ کا مسافر کہنے میں دیر لگتی نہیں ہے. اے میری ماں تیرا فرید بڑے کمال کا ہے. بابا فرید گنج شکر سے آپ لوگ بیٹھے رہے ممبر کے علماء اور مشائخ سے ملتمس ہوں کہ حضور سرکار مولا کائنات کے شہزادے حضور مظلوم گرامی شہزادے امام حسین سیدی اشاہ سرکار مجیب الرحمان شاہ صاحب قبلہ کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مولا کائنات، ہاتھوں کو اٹھائیں، خاندان مولا کائنات، فرزند مخدوم کائنات. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور کے آل اولاد کے قدم کے نقوش کو اپنے لیے منزل عشق تصور کرتے ہوئے میں میاں حضور کے آنے پر حضرت کے والد مخدوم کے آنے کا احساس اپنے اندر پیدا کر رہا ہوں. حضور کرم فرمائیں. علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ اور ایک طرف علامہ ریاض احمد صاحب قبلہ، وسط میں وہ شخصیت موجود ہے. بس نعرہ لگانا ہے آپ کو، میرا کوئی رول نہیں ہے، بس اپنے پیروں میں جو مٹی لگی ہے اسے قبر بنائیں، مجھے دفن کریں. بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا میری ماں آج تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مقام پر ہے. تو آپ کی ماں نے کہا میرے بیٹے فرید اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، میرا کمال ہے. تو آپ فرماتے میری ماں اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ کمال میرا ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں، کمال میرا ہے. اپنے دسترخوان کے نوالے غربہ تک میں پہنچاتا ہوں، کمال میرا ہے. اپنی راتیں نوافل کی کثرت میں گزارتا ہوں، کمال میرا ہے. اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ بابا فرید گنج شکر کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے اگر بچپن میں تجھے میں نے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر پیدا نہیں ہوتا. خدا کی قسم یہ پہلی صف سے آخری صف تک جو برکتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس مبارک آنگن کی دین ہے جس آنگن میں ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کے دامن تطہیر کے سائے میں ہم جیسوں کی پرورش ہوئی ہے. اللہ سب کے ماؤں کا سایہ دراز فرما دے. ہاتھوں اٹھا کے آمین کہیں. اب میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو باتیں ہماری جماعت میں بہت کم لوگ بتاتے ہیں. ہم لوگوں نے خطابت کو واقعہ خوانی کا نام دے دیا ہے اور نوادرات کو تلاش کر کے اسے اپنی لسانیات کی فصیل پہ لا کے سامعین کی سماعتوں کے حجرے تک پہنچانے کا کام سیکھا ہے. لیکن اس شخصیت نے وہ باتیں بتائی ہیں 30 سالوں میں جو باتیں مدینہ شریف میں آمینہ کے لال نے بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے وہ جو جملے نور نکلے، جو عربی زبان کے مبارک الفاظ حضور کی زبان مبارکہ سے نکلے، اس پاکیزہ تحریر کو جسے حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں، علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ نے اسے اپنے لیے آئیڈیل بنایا. کسی مورخ کی کتب کا مطالعہ نہ کیا. جب اس کی آنکھیں تشنگی محسوس کرتی ہیں وہ حدیث مصطفیٰ کی ورق گردانی کرتی ہے. وہ دوسرے خطبہ سے منفرد ہیں. علامہ غلام ربانی صاحب زبردست عالم دین بھی ہیں، ایک عظیم الشان حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، ایک عظیم الشان شاعر بھی ہیں اور معاشی طور پر ایک عظیم بزنس مین بھی ہیں. اور ہندوستان کا ایسا کوئی خطہ باقی نہیں ہے جہاں حدیث مصطفیٰ کی برکتیں وہ ظاہر نہ کر چکے ہوں. آئیے دوستو بس میں انہیں آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ میری بات کو اور سن رہے ہوں تو کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے. بس اب اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائیے گا جب تک کسی ضرورت مند کی آواز نہ آئے. میں نعت کے 2 شعر پڑھوں گا جو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن میں دل سے پڑھتا ہوں، اپنے بھائیوں کے قدم کے نیچے بیٹھا ہوں. آپ نہیں سنیں گے، ریکارڈ ہو جائیں گے، باتیں پوری دنیا سنیں گی. بھائی پڑھتا ہوں. حضرت اجازت دیجیے. میاں بیٹھے ہوئے ہیں علامہ ریاض صاحب قبلہ، حضور سرکار مجیب میاں، علامہ غلام ربانی صاحب، علامہ ندیم شمسی صاحب مشائخ. کوئی بولے گا نہیں تو میں شعر پڑھتا ہوں. بہت دن ہو گئے 27-28 سال ہنگامہ کرتے ہوئے. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا،
رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ کوئی بولے گا نہیں میرا شعر، یہ شعر سن لیں، میں اپنے دوست کا شعر پڑھتا ہوں پاکستان کے شاعر۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، دویل بھائی شعر سنیں۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا۔ میں شعر پڑھتا ہوں، شعر چپ چاپ رکھ لیجئے گا، گھر جائیے گا، اسے یاد کیجئے گا اور پھر اسے ریوائز کیجئے گا۔ 4 گھنٹے حضور کی سیرت پہ جو تقریر ہوتی ہے میں اس کو 2 مصروں میں سمیٹتا ہوں۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا۔ آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا۔ آخری شعر، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا۔ اپنے کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ آئیے دوستو سیرت رسول کے قریب ہوں، کردار مصطفیٰ سے قریب ہوں، آئین مصطفیٰ سے قریب ہوں، آرٹیکل جو حضور کا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ کی پیدائش مظفرپور شہر میں ہوئی اور وہاں سے وہ شخصیت نکلی، انتخاب پاسبان ملت کا شرف پائی۔ جامعہ غریب نواز شہر الہ آباد میں اس نے دن گزارے، تعلیم کی حصولیابی کے بعد ملک کا سفر کیا، آواز ہندوستان کے باہر پہنچائی۔ آج آپ کے دل کے قریب ہیں، نعروں سے استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر۔ مگر میں اگر آپ سے یہ نہ کہوں کہ آپ زور سے بولے تو آپ زور سے نہیں بولیں گے، یہ بھی آپ کی عادت ہے، اچھی عادت ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اچھی عادت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بلند لہجہ ہو تاکہ باور کرا دیں آپ کہ آپ کو ہم نے آج سے 30 سال پہلے لگاتار 3 سال تک اسی